الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت اور آپس میں بالکل نرم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صفات اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. اور حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر یہ حق کو جاری فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس ہستی کے بارے میں ارشاد فرمایا جو عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر 40واں مسلمان خلیفہ دوم امیر المؤمنین دامادی علی سسری نبی روم اور فارس کے فاتح بیت اللہ اور بیت المقدس کے فاتح سیدنا حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس نصیحت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم پانی پر، ہوا پر، مٹی پر اور آگ پر چلنا تھا. یعنی انسان جو ہے اس کا مجموعہ ہے. انسان جو ہے یہ 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا سے، مٹی سے، آگ سے اور پانی سے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم ان 4 چیزوں پر جو ہے چلتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں کھڑے تھے کہ زلزلہ آیا، زمین نے جھنبش کی، زمین ہلنے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک جو ہے زمین پر دے مارا اور عرض کیا اے زمین رک جا، کیا تیرے عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ زمین رک گئی. زمین نے بھی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکم کو مان لیا اور زمین رک گئی. ایک مرتبہ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس صحابی رسول ہے، جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل.
اس کی عادت یہ تھی کہ وہ شام میں جو ہے ایک مرتبہ خشک ہوا کرتا تھا، پانی جو ہے بالکل کم ہوا کرتا تھا۔ تو جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو اس دوران جو ہے مصر کا جو دریا تھا دریائے نیل وہ خشک ہو گیا، اور مقامی لوگوں کی عادت تھی کہ اس میں سے ایک لڑکی کو برتن رکھ کے اور اس طرح جیبیں میں وغیرہ سارا سب کچھ لگا کے زیورات لگا کے اس پانی میں پھینک دیا کرتے تھے، اور یہ نظر و نیاز اور یہ رسم کا ان لوگوں کا رواج تھا۔ لیکن جب وہ جو ہے لڑکی کو پھینک دیتے تو وہ جو ہے وہ دریا جو ہے پورا سال جو ہے چلتا رہتا تھا۔ لوگ جو ہے مقامی لوگ جو ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ حضرت اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اسلام سے پہلے یہ لوگ سے ایک رواج کیا کرتے تھے، ایک رسم کیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ ہم مسلمان ہیں، رسم اور رواج کے مخالف ہیں تو ہم کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا کہ اے دریا اگر تو اپنی حکم سے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چلنا شروع کر دے۔ اور حضرت ابن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ خط جو ہے دریا میں ڈالا جائے۔ حضرت ابن العاص رضی اللہ عنہ نے جب اس خط کو دریا دریائے نیل میں ڈالا تو وہ دریائے نیل جو ہے ابھی تک خشک نہیں ہوا، اور پانی نے بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی فرمان برداری کی اور حکم کو مانا۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ مدینے کے ایک پہاڑ کی ایک خار سے جو ہے آگ نکلی اور قریب تھا کہ وہ آگ جو ہے مدینے میں پھیل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنا چادر مبارک دیا کہ اس چادر سے آگ کو وہیں پر کر دے جہاں سے جگہ نکلی ہوئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی اور اس آگ کو اس چادر سے ایسے مار رہے تھے جیسے آدمی جس جانور کو چھانٹا مارتا ہے، اور آگ کو وہی پر کر دیا جہاں سے نکلی ہوئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آگ پر بھی چلا، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول منبر پر کھڑے ہو کر جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ یا ساریۃ الجبل، کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو ہے سینکڑوں میل دور مدینے سے جو ہے جہاد میں مصروف تھے، لیکن یہ جملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جو ہے پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا، پہاڑ کی طرف سے تجھ پر جو ہے لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، اور جب میں جو ہے پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا تو اس طرف جو ہے لشکر چھپا ہوا تھا، اور ہم نے اس پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبولیت عطا فرمائی تھی، جس کو جو ہے تسخیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقام تسخیر عطا فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ چلیے 10 مبشرہ کیسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو امیر لشکر بنایا تھا، فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ جب انہوں نے جو ہے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور یہود کو گھیرے میں لیا، بیت المقدس کو گھیرے میں لیا تاکہ فتح کر لے، تو یہود کے جو سارے جو بڑے تھے پادری تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بیت المقدس کو تم کبھی نہیں فتح کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے والا ایک ہی آدمی ہے اور اس کا نام عمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو حضرت
ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اس کے سامنے پیش کیا کہ تم جس نشانیوں کی بات کرتے وہ تو یہ ہے. انہوں نے کہا یہ آدمی نشانیاں تو یہی ہے لیکن یہ عمر نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین اگر صلح سے جو ہے ایک کام ہو جاتا ہے تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب صلح سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر جنگ کرنے اور جہاد کرنے کے اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کے جو شہادت اور اس طرح جو ہے جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ بیت المقدس کی طرف آ جائے. ایک اونٹی پر ایک کمزور اونٹی پر بیٹھ کے کپڑوں میں اپنی پرانے کپڑے اس میں جو ہے 12 یا 17 پیون لگے ہوئے تھے. اونٹی پر سوار ہو کر اپنا ایک غلام لے کر یہ چلنے چلتا ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین اس کے سامنے یہود کے سامنے اس حال میں جانا چاہ رہی ہے. اچھے کپڑے پہن کر اچھی سواری پر بیٹھ کر آپ جائیں گے تو ان کے دلوں پر ایک روح مسلمانوں کا روح پڑ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بات کو مان کر بیت المال سے جو ہے نئے کپڑے پہنتا ہے اور اسی طرح جو ہے ان کے لیے گھوڑا منگوا کے گھوڑے پر بیٹھ کے جو ہے جب پھر جاتا ہے تو پھر جو ہے نیچے اتر کے غلام پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین کیوں نیچے اترے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل کی کیفیت ہی بدل گئی. میں یہ نئے کپڑے پہن کے اپنے پرانے کپڑے اتار دیں اور اپنی کمزور اونٹی پر کے بجائے جو ہے گھوڑے پر بیٹھ گیا تو میری دل کی دنیا بدل گئی. مجھے میری وہی کپڑے لے کے آؤ اور وہی اونٹی جو میری اپنی ذاتی سواری ہے وہی لے کر آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہی ذاتی کپڑے پہن کر جس میں 12 یا 17 پیون لگے ہوئے تھے اور جس میں ایک پیون جو ہے چمڑے کا بھی لگا ہوا تھا وہ پہن کر اپنے اونٹے پر بیٹھ کر جو ہے غلام کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اور غلام سے یہ طے ہوا کہ ایک میل میں اونٹی پر بیٹھ کر سفر کروں گا اور آپ پیدل چلتے رہیں گے اور ایک میل جو ہے آپ میں پیدل چلتا رہوں گا اور آپ اونٹی پر بیٹھ کر سفر کریں گے. اللہ کی شان کو دیکھو کہ جب یہود کے مقام پر پہنچے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹی کی رسی کو پکڑ کر اور غلام کے اوپر سوار تھے. جب پادریوں نے اونٹ کے والے پر جو بیٹھے ہوئے تھے اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا مسلمانوں خوش نہیں ہونا یہ وہ آدمی نہیں ہے. لیکن جب قریب آتے ہیں مسلمان جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی آدمی ہے وہ اونٹی کی رسی کو پکڑ کر آئیں گے اور اس کا غلام جو ہے اوپر اونٹی پر سوار ہوگا اور ان کے کپڑوں میں جو ہے پیون لگے ہوئے ہوں گے اور اس کا نام جو ہے عمر رضی اللہ عنہ ہوگا. پھر یہود کے جو بڑے تھے پادری تھے انہوں نے چابی بیت المقدس کے چابیاں جو حوالے کر کے بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا بغیر جنگ میں ڈال کے عمر وہ ہنسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام لایا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کیا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر کہ اللہ کے رسول عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو عمر اسلام لائے ہیں. حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے ایمان کا اس طرح تجزیہ بیان کیا ہے ان اسلام عمر کان فتحا اے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا جو ہے مسلمانوں کے لیے فتح تھی. وَإِلَّا هِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْرًا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت مکہ سے مدینے کی طرف یہ مسلمانوں کی مدد تھی. وَإِنَّ أَمَارَتُهُ كَانَتْ رَحْمَةً اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امارت جو ہے مسلمانوں کی لیے رحمت تھی. والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلما
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بیت اللہ میں عبادت کرنے کی سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لایا تو کافروں نے مسلمانوں کو روکنے کا سوچنا بھی چھوڑ چکے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام لایا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے کسی کا کیا مجال کے سامنے جائے۔ اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی پڑھیں گے، بیت اللہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی بیت اللہ میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آج بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم جو ہے پڑھنے نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آج عمر جانے ہے اور اس کی قوم جانے، بیت اللہ ہی میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت اللہ میں جا کے جو ہے ظاہری طور پر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں من سن سنتا فی الاسلام حسنۃ فلہ اجرها، جس نے اسلام میں کسی نیکی کی بنیاد رکھی تو اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا، واجر من عمل بها من بعد، اور اس کو وہ جو لوگ اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو اتنا ثواب جو ہے اس کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے جو ہے اس نیکی کی بنیاد رکھی ہو۔ تو جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فاتح ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فاتح ہے، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے بھی فاتح ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے ثوابوں میں، طواف میں اور اس طرح سعی میں، اس طرح جو ہے نفلوں میں، نمازوں میں، فرضوں میں جو ہے اس کے ثواب میں شریک ہے، تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے ثوابوں میں بھی شریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ 30 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آخری حج فرمایا، مقام افتاء ایک وادی ہے، اس میں جو ہے یہ قیام کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام کیا تھا، کوئی لازمی نہیں ہے لیکن وہی پر ٹھہرے ہوئے تھے اور دعا کی کہ اے اللہ کمزوری آ چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، ابھی میری قوت بھی جو ہے کمزور ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دعا جو ہے فرمائی، صحابہ حیران تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں جو ہے شہادت مانگ رہے ہیں اور مدینہ تو جو ہے امن کا گہوارہ تھا، وہاں پر جو ہے کافر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح جو ہے یہود عیسائی مشرکین پر جو ہے پابندی تھی، تو شہادت کے لیے تو بارڈروں پر لڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں اور دوسرے جو ہے شہادت کی موڑ، صحابہ حیران تھے یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ کبار صحابہ میں سے ہے، اس کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ مجوسی، ایک بڑا جو فنکار آدمی تھا، یہ لوہے کا کام بھی کرتا تھا، لکڑ کا کام بھی کرتا تھا، سب کچھ نگار بھی تھے، خنجر بھی بناتا تھا، چکی بھی بناتا تھا اور چکی بھی بناتے تھے۔ یہ ایسا آدمی تھا اور مسلمانوں کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی، تو اس کو مدینے میں ایک مقام تک جو اجازت دی کہ یہاں تک تم آ سکتے ہو۔ اس نے حضرت معاویہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی، شکایت مقصود نہیں تھی، حال احوال مقصود تھا کہ بھائی کا حال احوال معلوم کر لے کہ کیا کرے۔ اور اس طرح جو ہے ایران کا ایک کمانڈر تھا ہرمزان، یہ جو ہے بڑے جنگی کمانڈر تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے قتل کا واجب القتل کرا دیا کہ اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس نے جو ہے پانی منگوایا کہ مجھے پانی پلایا جائے، اور جب پانی اس کو دیا گیا تو اس نے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہ کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس نے وہ پانی جو ہے گرا دیا کہ میں پانی نہیں پیوں گا اور آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔
اس نے جو ہے پھر رات کو اسلام قبول کیا، لیکن ظاہری طور پر، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ظاہری طور پر جو ہے اسلام قبول کیا، رات کو یہ مسلمان ہو گئے، یہ منافق ظاہری طور پر مسلمان اور اندر سے کفر کرا ہوا تھا، اور اس نے اس غلام کو تیار کیا، اور 3 دن بعد جو ہے اس غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہر صبح کی نماز میں حملہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 6 بار یا 9 بار، حدیث میں آتے ہیں کہ 6 بار اور ایک زخم ایک خنجر جو ہے آنکھ کے نیچے بھی لگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب دودھ میں دوائی پلایا گیا تو آنکھوں سے نکل گیا، اور اسی طرح اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آج کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، اور وہ اس آدمی نے جو ہے بھاگتے ہوئے 13 صحابہ کو جو ہے زخمی کیا، اس میں 9 صحابہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اوپر کپڑے ڈال کے جب اس کو پتہ چلا کہ میں پھنس گیا ہوں تو اس نے جو ہے خود پہ شہید کیا اور سارا معاملہ ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آدمی کو دیکھو، یہ مسلمان تو نہیں ہے، جب اس کو دیکھا دیا تو وہی مجوسی اور ایرانی ایک غلام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کیا کہ اے اللہ میرا شکر ہے کہ میرا خون جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں کرایا۔ اور یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہادت کا وقت آتا ہے تو اسی اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے جو اجازت طلب کر دے کہ وہ اپنے دوست ابو بکر اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کے بیٹے، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں نے اپنی ذات پر عمر رضی اللہ عنہ کو فوقیت اور ترجیح دیتی ہوں، اور جب وہ شہید ہو جائے تو یہی پر دفن کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ اے بیٹے، زندگی جو ہے کچھ عمر ہوتی ہے اور موت کے بعد جو ہے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری موت کے بعد جو ہے یہ تصدیق کرانا کہ یہی پر جو ہے دفن کیا جائے یا نہیں، اگر اجازت اس وقت دے تو پھر مجھے دفن کیا جائے۔ دفن کے وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پیچھے گنگنا رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر تو کبھی بڑا خوش قسمت ہے، مجھے پتہ تھا کہ تجھے ہی دفن ہوں گے، اس لیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر کہیں جا رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر کہیں سے آ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر کہیں داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، تو مجھے پتہ تھا کہ یہی جگہ جو ہے آپ ہی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میں نے پیچھے دیکھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے 6 آدمی کو مقرر کیا، حضرت علی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ 3 صحابہ نے اپنے حق کو 3 سے حوالہ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالہ، زبیر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اپنا حق خلافت کے حوالہ کیا۔ اور یہ سارے جو ہیں 10 مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ جس کو بھی آپ خلیفہ مقرر کر لے اس کی وجہ آپ کر لے، ہم خوش ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو تنہائی میں بلایا اور عرض کیا کہ اگر میں عثمان کو یا علی کو
خلافت مانگے خلافت دے دو تو آپ ان کے ہاتھ پر بیت کر لیں گے تو دو نے جو ہے کہا کہ میں ان کے ہاتھوں پر بیت کروں گا اور ان کے جو حکم ہے وہی مانوں گا. اسی طرح حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے چوڑیوں میں جا کر کافروں سے مل کر شہریوں سے آپس کے ہاتھیوں سے ہر ایک سے جو ہے رائے معلوم کیا خلافت جو ہے کس خلیفہ جو ہے کس کو مقرر کیا جائے. سب نے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور اس طرح صبح کی نماز کے بعد حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت بیعت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اس طرح کے تیسرا خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مقرر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن تک خلافت کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت 22 لاکھ قرآن تک پھیلی ہوئی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں طرف بیٹھے تھے اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بالکل سامنے بیٹھے تھے. تو اسی طرح ہوا کہ ابوبکر صدیق ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سوئے ہوئے تھے, عمر رضی اللہ عنہ بائیں طرف سوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل پر لاکھوں کروڑوں لعنتیں اور اس کے متعلقین پر لاکھوں کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.